کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہ کی. لہٰذا اس کا حل سیرت کے اندر دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل پیش کیا. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. آج کتنی محنت ہو رہی ہے شکل سنوارنے کے اوپر، کیسی کیسی سرجریاں آ گئی ہیں اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو نوجوان ظاہر کرنے کے لیے. کتنی محنت لوگ کر رہے ہیں، کیسی کیسی ڈائٹ لے رہے ہیں، کیسے کیسے علاج کروا رہے ہیں، پلاسٹک سرجریاں کروا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تمہاری ظاہری صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر ظاہری صورت پر ہوتا، رنگ پر ہوتا تو بلال حبشی کا نمبر بہت آخر میں آتا. وہاں نہ رنگ چلتا، نہ ظاہری شکل چلتی، نہ خاندان حسب نسب چلتا. اگر یہی شرائط ہوتی، یہ معیار ہوتا، تو پھر بلال حبشی کے متعلق میرا نبی یہ نہ فرماتا کہ حشر کے میدان کے اندر میری اونٹنی کی مہار اللہ بلال حبشی کے ہاتھ کے اندر دے گا. لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو ان کا مقصد بتا رہے ہیں. فرمایا نہ مال نہ ظاہری شکل، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تو تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا. زندگی کا مقصد فرمایا کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی. ورزق کفافا، کفایت یعنی جو کافی ہو جائے، اتنا رزق اس کو مل گیا. وقنع اللہ بما آتاه، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پر خوش ہو جائے، بس راضی ہو، قناعت اختیار کر لے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد ذکر کیا. فرمایا احب الناس الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب کون ہے؟ انفعهم للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. یکشف عنہ کربتا، لوگوں سے ان کی تکلیف کو دور کرے. او یقضی عنہ دینا، یا اللہ نے اس کو مال دیا تو کسی کا قرض اتار دے. او یطرد عنہ جوعا، یا اگر کوئی بھوکا ہے تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے.